ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ایک مقصد ہمارا ہونا چاہیے، ہم سب کا. اس کو کم از کم سمجھ لیں یا جیسے بھی سمجھ لیں، ایک مقصد بڑا ضروری ہے ہم سب کا، کوئی اس سے استثناء نہیں ہے کسی کو. وہ یہ کہ ہمیں مقبول عمل کرنے چاہیے. ہمیں ہر وقت متلاشی ہونا چاہیے، تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم مقبول عمل کیسے کریں. مقبول عمل کا گویا متلاشی ہونا چاہیے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے. صبح دوپہر شام، جب ہم سو کے اٹھیں اور جب ہم سونے لگیں اور پھر اٹھیں اور جب سوئیں، جب یہ ہونا چاہیے کہ ایسے عمل کریں ہم جو اللہ کی نظر میں مقبول ہو. اللہ تعالیٰ نے خود سورہ کہف میں ایک دعا فرمائی کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اس بات پر کہ تو نے میرے اور میرے والدین پر احسان کیے، اس کا مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے سے ایسے اعمال کرا جن سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد سے بھی، اور میرا رجوع اپنی طرف فرما لے. تو یعنی یہ ہونا چاہیے کہ مقبول عمل کیسے کریں ہم، یہ اس کا متلاشی رہنا چاہیے. تو اس سلسلے میں اکثر اشارہ بھی دیتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں، یہ مطلب یاد رکھنے والی مسلم بات ہے، اس میں کوئی دو اوپینینز نہیں ہے اور نہیں ہونے چاہیے، نہ ہی ہونے چاہیے، کہ جو چیز ہوتی ہے اس سے وہی چیز پیدا ہوتی ہے. کبوتر سے کبوتر پیدا ہوتا ہے، مرغی سے مرغی پیدا ہوتی ہے، گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوتا ہے، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، اچھائی سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، برائی سے برائی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک مسلم بات ہے. اسی طرح علم سے علم پیدا ہوتا ہے. آپ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھے نا تو اس کے علم کی تاثیر آپ پہ پڑے گی. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ کوئی مجھے پرابلم آیا علم کا، اور میں صاحب علم کے پاس جب گیا، مثلا میتھس کا کوئی مسئلہ آیا، تو ابھی میں نے ان کو بتایا ہی ہے کہ جی کیا مسئلہ ہے، جی یہ پرابلم ہے. ابھی انہوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، میں نے کہا جی سمجھ آ گئی. انہوں نے مجھے نہیں سمجھایا. وہ ان کی علم کی تاثیر ہوتی ہے جو آپ پہ پڑتی ہے. اور خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب میں پروفیسر بنا تو ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی کہ جی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ ایسے میں نے دیکھا اس پہ، تو وہ کہتی ہے سر سمجھ میں آ گیا. تو مجھے اپنی باتیں یاد آئی کہ جب میں ٹیچر کے پاس جاتا تھا تو وہ اثر ہوتا ہے، علم سے علم نکلتا ہے، علم سے علم پیدا ہوتا ہے. مگر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ علم سے عمل نہیں پیدا ہوتا. ہمیں بے شمار چیزوں کا علم ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ علم سے علم پیدا ہو سکتا ہے. آپ ایک بک پڑھتے ہیں کسی سبجیکٹ پہ، آپ کا دل کرتا ہے میں اور بک پڑھوں اسی سبجیکٹ پہ، تو وہ علم آپ کا بڑھتا جاتا ہے، علم سے علم پیدا ہوتا ہے. اسی طرح عمل سے عمل پیدا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی عمل کریں آپ کو اس سے وہی عمل میں اضافہ ہوگا. نماز کی عادت ڈالیں گے، نماز سے اور نمازیں پڑھیں گے. آپ کوئی بھی آپ عمل لے لیں، کوئی بھی واٹ ایور، اچھا یا برا، اس سے وہی عمل پیدا ہوگا. علم سے علم پیدا ہوتا ہے، عمل سے عمل پیدا ہوتا ہے. تو وہ جو مقبول عمل ہے، مقبول عمل
وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مقبول عمل وہ ہوتا ہے جو آپ دل سے کریں، جو آپ دل سے کریں وہ عمل ہوتا ہے مقبول. اور دل سے جب عمل ہوتا ہے جب دل میں یقین ہو، یقین ہو، جنت کا یقین ہو، جہنم کا یقین ہو. جو قرآن شریف میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جب بھی کوئی آیت آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ کو ایک دم یقین ہو کہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح فرمایا جا رہا ہے، وہ حق کی صورت میں آپ کے سامنے ہو. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی آپ کو جنت ملے گی تو آپ کو یہ بات حق کی شکل میں آپ کا دل ایبزارب کرے اور آپ اس جنت کی طرف لگ کے، یہ یقین ہوتا ہے. اور جہنم کی کوئی بات پتہ لگے تو آپ دوڑے اس سے، نسیں بھجے. جیسے پتہ لگے کہ یہ اس کرنے سے تو بندہ جہنم میں جاتا ہے تو اس عمل کی طرف جائے نہ، خیال ہی نہ آئے جانے کا. یہ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب آپ کے اندر یقین ہو. اور یقین نہ علم سے آتا ہے نہ عمل سے آتا ہے. علم کہاں سے آتا ہے؟ صاحب علم کے پاس سے آتا ہے. عمل کہاں سے آتا ہے؟ صاحب عمل کے پاس سے آتا ہے. مگر یقین کہاں سے آئے گا؟ صاحب یقین کے پاس سے آئے گا. اور یہ جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے دو چیزیں ملتی ہیں، جو ایک ایمان اور ایک یقین. یقین جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے. یہ جو امید ہوتی ہے، امید یہ کیا ہے؟ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہوتی. وہ خیالی چیز جو ہوتی ہے وہ خواہش ہوتی ہے، آپ خیالوں میں جو ہوتی ہے، علم میں جو ہوتی ہے. مگر یہ جو آپ کے احساس میں چیز آتی ہے، جو آپ کے دل میں آتی ہے، جس کو آپ کیفیت کہتے ہیں، یہ صاحب کیفیت سے ملے گی آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے، اللہ میاں نے ان کو صاحب کیفیت بنایا ہوا تھا. اور جب کوئی ان کے پاس بیٹھتا تھا عقیدت سے، ایمان سے، تو وہ اس کو وہ کیفیت ٹرانسفر ہوتی تھی، وہ بھی صاحب کیفیت بن جاتا تھا. اور پھر وہ کیفیت جو تھی اس سے وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو ہر چیز اس کو 100% یقین، اس پہ بھی، اس پہ بھی، اس پہ بھی. شکر کیا ہے؟ یہ بھی کیفیت ہے. خوف کیا ہے؟ کیفیت ہے. امید کیفیت ہے. یہ کیفیت کے نام ہے سارے. اور جب تک کہ آپ کے اندر کیفیت نہیں ہوئے گی، آپ میں نہ خوف پیدا ہوگا اور نہ آپ میں یقین پیدا ہوگا. کتاب میں پڑھ لیں جتنی مرضی ہم پڑھ لیں، وہ علم ہوگا ہمارا. نمازیں پڑھ لیں، یہ ہمارا عمل ہوگا. مگر وہ نماز جو یقین کے ساتھ پڑھی جائے کہ یہ میں سجدہ کس کے آگے میں کھڑا ہوں، کس کو سجدہ کر رہا ہوں، جس سے دعا مانگ رہا ہوں، میرے سن رہا ہے دعا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میری دعا قبول نہ ہو. یہ یقین ہے. اور جب بظاہر دعا قبول نہ ہو یا اس میں دیر ہو تو یقین بالکل آپ کو 100% ہوتا ہے کہ یہ جو میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو چیز مانگ رہا ہے اس میں تو اس کا گھاٹا ہے. اس کو نہیں پتہ ہے جو مانگی جا رہا ہے، مگر مجھے پتہ ہے کہ اس میں اس کا گھاٹا ہے. اس لیے میں، کیونکہ یہ میرے پہ اعتبار کر کے مانگ رہا ہے، میں اس کو یہ چیز نہیں دوں گا.
البتہ اس کا ریوارڈ دوں گا اس کی دعا مانگنے کا. اور جب حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے دیکھیں گے ریوارڈ اس چیز کا کہ دعا قبول نہ ہونے کا تو اللہ سے شکوہ کریں گے کہ یا اللہ پاک تجھے تو پتہ تھا کہ دعا قبول نہیں ہونے کا یہ ریوارڈ ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا اس بات کا, تو ہماری ایک دعا بھی قبول نہ کرتا. مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری سائیکالوجی کا, ہماری ایک دعا قبول نہ ہو تو ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمارا یقین اللہ میں بنا رہے, اور جب یقین اپنے درجے حاصل کر لیتا ہے تو پھر بندے کو یہ نظر آنے لگ جاتا ہے, بلکہ وہ استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ پاک یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی اور مجھے معاف فرما دے کہ یہ میں مانگتا رہا, جبکہ یہ اس میں میری بہتری تو نہیں تھی, اگر ہوتی تو قبول فرما لیتا, تو مجھے معاف فرما کہ میں تیرے سے کیوں مانگتا رہا. تو یہ اس قسم کی جو کیفیات ہیں یہ صاحب کیفیت کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے. جس طرح صاحب علم سے علم آتا ہے, صاحب عمل سے عمل آ جاتا ہے. جو عمل جو کر رہا ہے جس ماحول میں آپ ہیں آپ بھی وہی کرنے لگ جاتے ہیں. مگر یہ جو کیفیت ہے یہ روح ہے, یہ روح ہے عمل کی. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ درخت اگتا ہے نا, درخت جڑ ہے, اس کا تنا ہے, اس کے پتے ہیں, مگر اصل چیز کیا ہے درخت کی, تو اس کا پھل ہے. کیونکہ جب تک کہ پھل نہیں ہوگا تو پھر بیج نہیں ہوگا, اور جب بیج نہیں ہوگا تو مزید درخت نہیں پیدا ہوں گے. تو وہ جو بیج ہے, جو پھل ہے, وہ کیفیت ہے, وہ کیفیت ہے. جب وہ کیفیت آپ کو مل جاتی ہے پھر آپ ایک درخت بنتا ہے, آپ سے دوسرا بنتا ہے, اور لاکھوں صحابہ کرام بنے. ایک درخت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نظریں جس پہ نظر پڑتی محبت کی نظر پڑی بدل گئی. یہی اللہ والوں کا ہوتا ہے. مگر امپورٹنٹ بات کیا ہے, یہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی صاحب نظر کی نظر میں آ جائیں اور آپ محسوس کریں کہ آپ بدل گئے ہیں, آپ کے اندر چینج آ گئی ہے, تو پھر اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس چینج کو قائم رکھیں. اللہ سے مدد مانگیں, نماز پڑھیں, روزے رکھیں. یہ ساری چیزیں جو ایمان سے عمل نکلتا ہے, جو کیفیت سے عمل نکلتا ہے, جو یقین سے عمل نکلتا ہے, وہ مقبول عمل ہے. اور مقبول عمل سے پھر کیفیت نکلتی ہے. مقبول عمل سے ایمان, مقبول عمل سے یقین نکلتا ہے. مگر ایسا عمل جو یقین سے نہ نکلے, جو ایسے ہی بس عمل چلا جا رہا ہے عادت سے, تو وہ پھر اس عمل سے عمل نکلتا رہے گا. مگر وہ عمل جو یقین سے نکلا, وہ عمل سے یقین بھی نکلے گا. یقین سے عمل, عمل سے یقین, پرووائڈڈ وہ یقین والا عمل جو کیفیت سے عمل نکلا, جو ایمان سے عمل نکلا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو کی ہے, اور عام بندے اس سے غافل ہیں. اس پہ سارے مطمئن ہیں اس بات پہ کہ جی اسی گناہ گار ہیں, دعا سارے کتنے سنی جائے گی. اس پہ خوش ہے, مزے میں. ہاں جی بات تو بڑے ہوتے ہیں, عالم ہیں یہ, مگر عمل نہیں ہوتا. اس پہ بھی راضی ہیں سارے, اس بات پہ سارے مطمئن کر رہے ہیں کہ علم تو ہے جی بڑا, لوگوں کو عمل نہیں ہے. اچھا اس پہ کوئی نہیں غور کرتا کہ بھائی علم اگر عمل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. مگر پھر سے ٹھیک ہے, دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وہی ایک ایلیمنٹ مسنگ ہے, اور وہ ہے یقین. تو علامہ اقبال نے کتنا اچھا فرمایا, یقین پیدا کر رہنا تھا. یقین سے ہاتھ آتی وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. فغفوری کہتے ہیں بادشاہ. بادشاہ جھکتے ہیں پھر صاحب یقین کے پاس جا کے ایسے دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں.
تو یہ میرا آج کا میسیج ہے کہ صاحب یقین کوئی دیکھے اور اس کی صحبت اختیار کرے، آپ بھی صاحب یقین بن جائیں گے، اور علم کی کمی ہو تو صاحب علم دیکھیں، اور عمل کی کمی ہو تو صاحب عمل کی صحبت اختیار کرے۔ لیکن سب سے اہم، جب بیج ہوگا تو پھر اس سے درخت اگے گا نا، اور بیج پھل میں ہوتا ہے، اور اس پھل جو ہے وہ آپ کی کیفیت ہے، روح وہی ہے۔ ہمارے میں سے جب روح نکل جائے گی تو یہ بدن ویسا کا ویسا نظر آئے گا، مگر ہل نہیں سکے گا کیونکہ روح نکل گئی۔ تو یہ روح جو ہے، یہ کیفیت ہے، یہ یقین ہے، اسی کے سارے نمبر ہیں۔ سارے مقبول عمل، وہ عمل جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ یقین سے نکل۔ وما علینا الا البلاغ۔